اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری کلاس نمبر 229 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ مریم کی آیت نمبر 22 سے لے کر 40 تک کی آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا۔ تو وہ اس کے ساتھ حاملہ ہو گئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو روح پھونک کر جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے رحم مادر میں ایک جنین کی شکل میں رکھ دیا۔ تو وہ اس بچے کو لے کر ایک دور کی جگہ پر چلی گئیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، پس وہ پریگنینسی کا درد تھا، وہ لے آئی ایک کھجور کے تنے کے پاس۔ تو انہوں نے اپنی اس تکلیف کا اظہار کیسے کیا؟ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، تو انہوں نے عرض کی اللہ کے حضور، اے کاش میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں ایسی ہو جاتی کہ جسے لوگ فراموش کر دیں، لوگ بھول جاتے کہ مریم نام کی عورت بھی اس دنیا میں موجود تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم علیہ السلام کو فرشتے کے ذریعے بشارت دی۔ فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، تو ایک فرشتے نے نیچے سے پکارا، ان کو بشارت دی کہ مت غم کھاؤ، بے شک تیرے رب نے تیرے لیے نیچے ندی رواں کر دی ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور یہ جو کھجور کا تنا ہے اس کو اپنی طرف ہلاؤ تو یہ تنا آپ کے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گرانا شروع کر دے گا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، تو کھاؤ اور پیو اور اس میں سے، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو اپنے بچے کو دیکھ کر۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدٍ، اور تم اگر کسی آدمی کو دیکھو، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، تو پھر تم نے اس بندے سے کہنا ہے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی منت مان رکھی ہے، تو میں آج کسی شخص سے کوئی گفتگو نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، تو وہ بچہ اٹھا کر اپنی قوم کے پاس گئی۔ قَالُوا يَا مَرْيَمُ، تو وہ علماء کرام یہودیوں کے جو علماء تھے وہ بولے، اے مریم لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، اے مریم بے شک تم نے تو بہت ہی برا کام کیا ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں کوئی بد چلن عورت تھی۔ فاشارت الیہ، تو انہوں نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ انہوں نے کہا کہ ہم کیسے بات کریں اس سے جو اس وقت گود میں ہے، چھوٹا کمسن بچہ ہے، شیر خوار بچہ ہے، ہم اس سے کیسے کلام کریں؟ قال انی عبد اللہ، تو بچہ بول پڑا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، تو اس نے مجھے کتاب دی ہے انجیل اور مجھے نبی بھی بنا دیا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے میں جہاں بھی چلا جاؤں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے وصیت کر دی ہے اس بات کی کہ نماز ادا کرتے رہو اور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرو، جب تک میں زندہ رہوں میں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہوں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے خدمت گزار بنایا ہے اپنی ماں کا، اور مجھے سخت طبیعت کا نہیں بنایا اور نہ مجھے بدبخت بنایا ہے، یعنی میں نرم مزاج ہوں، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں اور تمام انسانیت کے لیے۔ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور سلامتی ہو مجھ پر اور اس دن جس دن میں پیدا ہوا اور اس دن جس دن میں مروں گا اور اس دن جس دن میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات جس میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں۔
ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنے لیے اولاد چنے، سبحانہ وہ تو پاک ہے، اذ قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اس کی قدرت تو یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کر لیتا ہے کسی کام کا تو پس وہ حکم فرماتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، پھر کئی گروہ آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، پس ہلاکت ہے کافروں کے لیے اس دن کی حاضری سے جو بہت بڑا دن ہے۔ اسمع بہم وابصر، اس دن یہ خوب سننے لگیں گے اور خوب دیکھنے لگیں گے۔ یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، جس دن وہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے ان کے کان بھی کام کر رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی کام کر رہی ہوں گی، لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں ہوں گے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، تو آپ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈر سنائیے اس حسرت اور ندامت والے دن کا جس دن فیصلہ ہو جائے گا ہر ایک کا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آج یہ غفلت میں ہیں یہ لوگ اور ایمان نہیں لاتے، حق بات کو قبول نہیں کرتے۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، بے شک ہم بھی وارث ہوں گے اس زمین کے اور جو کچھ اس پر ہے، اور تمہیں لوٹ کر ہماری ہی طرف آنا ہے۔ یہاں پر عیسیٰ ابن مریم اور سیدنا مریم علیہ السلام کا ذکر خیر مکمل ہوا، اور کل ہم انشاءاللہ العزیز اگلی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں حق بات کو راسخ فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم۔